اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات عزاداران شہزادی عالمیان اور سوگواران و پرساداران آئمہ بقی، گراف ایجنسی کی جانب سے بسلسلہ انہدام جنت البقی جس مجلس کو آپ حضرات آن لائن اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں، اس مجلس میں اسی واقع انہدام جنت البقی کی مناسبت سے اور عظمت قبور معصومین علیہ السلام کی نسبت سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ نور کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے ذریعے خداوند عالم ان گھروں کی عظمت کا ذکر کر رہا ہے اور ان گھروں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے جن گھروں میں اللہ کے نور کا چراغ روشن ہے۔ چنانچہ میں نے جس آیت کو تلاوت کیا یہ سورہ نور کی 36ویں آیت ہے، اور اس آیت سے قبل کی آیت جس کا نشان 35 ہے اس کو علماء تفسیر قرآن نے آیت نور کا نام دیا ہے، اور اس آیت نور میں اللہ کے نور کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے نور کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اللہ کے نور کو ایک چراغ سے مثال دی جا رہی ہے، ایک مصباح سے مثال دی جا رہی ہے۔ وہ مصباح کہ جو ایک مشکات میں ہے، اور وہ چراغ، وہ مصباح جو ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل جو ایسی روشن ہے کہ جو کوکب دری کی مانند ہے۔ یہ شان نور الہی ہے جس کی مثال آیت نور میں بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نور کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ نور علی نور، کہ اس کا نور ایسا ہے کہ نور علی نور۔ اور پھر یہ اللہ کے نور کا چراغ جن گھروں میں روشن ہے، یہ اللہ کے نور کا چراغ جن گھروں میں موجود ہے، اس آیہ کریمہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا، اس آیت میں ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، ان گھروں کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے نزول کے بعد اور اس آیت کی موجودگی کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اسلام میں صرف و صرف اللہ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں صرف شاعر اللہ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں صرف کلام اللہ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں صرف بیت اللہ کا احترام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کچھ گھروں کا احترام بھی ہے، اسلام میں کچھ مکانوں کی بھی تعظیم ہے، اور وہ گھر جن کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ گھر جن کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ انہی کے گھر ہیں جن کے گھروں میں کبھی جبریل جھولا جھلاتے نظر آتے ہیں، کبھی فرشتے سیدہ کی چکی چلاتے نظر آتے ہیں، کبھی پیغمبر دروازے پر آ کے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اس دروازے کے اوپر روٹی پسورا اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں کے پردے آیہ تطہیر کے ہیں، جہاں کے برقعے سورہ نور کے ہیں، جہاں کے بستر مشیت خدا کے ہیں، جہاں کے تکیے توکل علی اللہ کے ہیں، یہ ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن گھروں کے اٹھنے بیٹھنے کا نام اسلام ہے، اور جن گھروں کی کنیز کی زبان کا نام قرآن ہے۔ یعنی آیت نور کے بعد قرآن مجید میں سورہ نور کی اس آیت کے ساتھ ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے جو اہل بیت اطہار کے گھر ہیں،
آل محمد علیہ السلام کے گھر ہیں۔ اس کا مطلب صرف اہل بیت کی تعظیم واجب نہیں ہے، صرف آل محمد کا احترام واجب نہیں ہے، اہل بیت جن گھروں میں رہتے تھے ان گھروں کا بھی احترام ہے، آل محمد علیہ السلام جن مکانوں میں قیام فرماتے تھے ان مکانوں کا بھی احترام لازم ہے۔ اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو یہ صرف شیعہ علماء نے تفسیر نہیں لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس روایت کو اور اس تفسیر کو صرف شیعہ علماء نے اپنی تفسیروں میں اور اپنی کتابوں میں درج کیا ہو، اہل سنت علماء و جید علماء اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں اس روایت کو پیش کیا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی جو علماء اہل سنت کا ایک معتبر نام ہے، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور میں اس روایت کو تحریر کیا کہ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ ان گھروں کی بھی تعظیم کرنا چاہیے جن گھروں میں اللہ کا نور موجود ہے، جن گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ کن افراد کے گھر ہیں، یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کون سے گھر ہیں جن کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی زبان پہ فقرہ جاری ہوا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں تو روایت کہتی ہے، تفسیر کہتی ہے کہ پیغمبر کے ایک مشہور صحابی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اور بلند ہونے کے بعد انہوں نے مولا علی اور بی بی سیدہ کے مکان کی طرف اشارہ کیا، مولا علی اور جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہے، کیا یہ مکان بھی انہی مکانوں میں شامل ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں یہ گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہے، اور یہ گھر ان گھروں میں بہترین گھر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے، پیغمبر کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوا کہ یہ گھر ان گھروں میں بہترین گھر ہے، یعنی انبیاء کے گھروں میں بہترین گھر آل محمد کا گھر قرار دیا گیا، اہل بیت اطہار کا بیت قرار دیا گیا۔ دیکھیے نبی نے جو یہ فرمایا کہ مولا علی اور جناب سیدہ کا گھر ان گھروں میں بہترین گھر ہے، تو یہ پیغمبر نے محبت میں نہیں فرمایا، یہ پیغمبر نے اپنی آل کی محبت میں نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ صرف محبت نہیں ہوتی، پیغمبر جو کہتے ہیں وہ صرف عقیدت نہیں ہوتی، پیغمبر جو کہتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے جو یہ فرمایا کہ مولا علی اور جناب سیدہ کا گھر انبیاء کے گھروں میں بھی بہترین گھر ہے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ جناب آدم کا گھر بھی نبی کا گھر تھا۔ ملاحظہ فرمائیں گے، غور کریں گے کہ جناب آدم کا گھر بھی نبی کا گھر تھا، مگر جناب آدم کے گھر میں جہاں جناب حابیل جیسا فرما بردار بیٹا نظر آیا وہیں قابیل جیسا ملعون بھی نظر آیا۔ جناب نوح کا گھر بھی نبی کا گھر تھا، جناب نوح کے گھر میں نوح جیسا صاحب شریعت نظر آیا تو کنعان جیسا نافرمان بھی نظر آیا۔ جناب ابراہیم کا گھر بھی نبی کا گھر تھا، خلیل اللہ کا گھر تھا، شیخ الانبیاء کا گھر تھا، امام الناس کا گھر تھا، صاحب شریعت کا گھر تھا، مگر اس گھر میں بھی جہاں جناب ابراہیم جیسے موحد نظر آئے وہیں آزر جیسا ملحد بھی نظر آیا۔ جناب یعقوب کا گھر بھی نبی کا گھر تھا، مگر اس گھر میں جہاں جناب یوسف جیسے حسین نظر آئے وہیں یوسف کے دغاباز بھائی بھی نظر آئے۔ جناب لوط کا گھر بھی نبی کا گھر تھا، مگر اس گھر میں جہاں لوط جیسا نبی نظر آیا وہیں جناب لوط کی منافق زوجہ بھی نظر آئی۔ یعنی انبیاء کے گھر محترم ہیں، لیکن انبیاء کے گھروں میں سب محترم نہیں ہیں۔ انبیاء کے گھروں کی تاریخ اور تفسیر قرآن یہ کہہ رہی کہ انبیاء کے گھروں میں محترم بھی ملے اور ملعون بھی ملے، انبیاء کے گھروں میں قابل احترام بھی ملے اور قابل لعنت بھی ملے، انبیاء کے گھروں میں نافرمان بھی ملے اور فرمانبردار بھی ملے، انبیاء کے گھروں میں اچھے بھی ملے اور انبیاء کے گھروں میں برے بھی ملے، صاحب کردار بھی ملے، بد کردار بھی ملے۔ یعنی انبیاء کے گھروں میں اگر آپ ان گھروں کے آئینوں میں جھانکیں تو ہر طرح کی شخصیتیں نظر آتی ہیں، محترم شخصیتیں بھی نظر آتی ہیں، ملعون شخصیتیں بھی نظر آتی ہیں، مگر سلام ہو اہل بیت کے گھر پر، سلام ہو سیدہ و جناب امیر کے گھر پر کہ دنیا کا یہ واحد گھر ہے کہ جس میں سب کے سب محترم نظر آئے، سب کے سب قابل احترام نظر آئے، سب کے سب مصداق آئے تطہیر نظر آئے، سب کے سب محترم نظر آئے، سب کے سب معصوم نظر آئے۔ ارے حد یہ ہے کہ یہ واحد گھر ہے کہ جہاں سب کے سب محمد نظر آئے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو اہل بیت اطہار کا گھر بہترین گھر قرار پایا، اور اس گھر کی تعظیم کا حکم قرآن نے دیا۔
دیا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، تمہید کی گفتگو تمام ہو گئی کہ قرآن کی روح سے سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی روح سے اہل بیت اطہار کا گھر قابل احترام ہے۔ صرف اہل بیت قابل احترام نہیں ہے، ان کا گھر بھی قابل احترام ہے۔ صرف اہل بیت واجب التعظیم نہیں ہے، ان کا گھر بھی واجب التعظیم ہے۔ اب ہر مسلمان جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو نبی کو نبی برحق مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جو مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب کا قائل ہے، جو محشر میں حساب و کتاب کا قائل ہے، جو قیامت کا قائل ہے، جو جہنم و جنت کا قائل ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اس آیت کی وجہ سے ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ جہاں وہ قرآن کا احترام کرتا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، صفا و مروہ کا احترام کرتا ہے، خانہ کعبہ کا احترام کرتا ہے، وہیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے گھروں کا احترام بھی واجب ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے گھروں کی تعظیم بھی واجب ہے۔ مگر اب قابل فکر بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے گھروں کی تعظیم کیسے کریں۔ دیکھیے، اہل بیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت کے گھروں کی تعظیم کیسے کریں۔ بھائی ہم کو قرآن کی تعظیم کرنا ہے، قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم کو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہو، شاعر اللہ مکے میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا ہے، کعبہ مکے میں موجود ہے۔ لیکن اہل بیت کا گھر کہاں ہے؟ وہ ظاہری گھر جو مدینے میں تھا، جہاں جبریل جھولا جھلانے آئے، جہاں فرشتے چکی چلانے آئے، جہاں روٹی پر سورے آئے، جہاں انگوٹھی پہ آیت آئی، آج ظاہری طور کے اوپر وہ گھر موجود نہیں ہے۔ تحریک وہابیت نے، خاندان سعود نے اس گھر کا بھی نشان مٹا دیا ہے۔ تو ہم اہل بیت کے گھر کا احترام کیسے کریں؟ آل محمد علیہ السلام کا گھر کہاں ہے جس کا احترام کریں؟ اہل بیت کے مکان کہاں ہیں جو ان کا احترام کریں؟ اہل بیت کے گھر کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی، بس آج کی گفتگو میں یہی پیغام دینا ہے کہ اہل بیت کے گھر کہاں ہیں۔ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہوں گے، اس لیے کہ اگر اہل بیت کے گھر نہ ہوتے تو قرآن میں گھروں کی تعظیم کا حکم نہ ہوتا۔ بھائی حکم کا ہونا بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس زمین پہ بھی اہل بیت کے گھر موجود ہیں۔ تو اہل بیت کے گھر کہاں ہیں؟ اہل بیت کے بیت کہاں ہیں؟ اگر اس کو پہچاننا ہو تو گھر کو پہچانیے کہ گھر کہتے کسے ہیں۔ بھائی بیت کہتے کسے ہیں؟ مکان کہتے کسے ہیں؟ گھر کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ میرے گھر کی کیا پہچان ہے؟ آپ کے گھروں کی کیا پہچان ہے؟ تو گھروں کی پہچان بہت آسان ہے، گھروں کی پہچان بہت سادہ ہے۔ بھائی گھر کی پہچان یہ ہے کہ جہاں قیام ہوتا ہے وہی گھر کہلاتا ہے۔ جہاں قیام ہوتا ہے وہی گھر کہلاتا ہے۔ میرا جہاں قیام ہو وہ میرا گھر کہلائے گا، آپ کا جہاں قیام ہو وہ آپ کا گھر کہلائے گا۔ تو گھر کی پہچان قیام سے ہوتی ہے۔ جہاں جس کا قیام ہوتا ہے وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں جس کا قیام ہوتا ہے وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ اور گھر کا تعلق قیام سے ہوتا ہے، اور قیام ہی سے ملاقات کا تعلق ہوتا ہے۔ جہاں قیام ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، اور قیام کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بھائی مجھ سے ملاقات کرنے لوگ میرے گھر آتے ہیں تو ملاقات بتاتی ہے کہ کس کا گھر کہاں ہے۔ اب جس کو اردو میں ملاقات کہتے ہیں اسی کو عربی میں زیارت کہتے ہیں۔ تو فرمائیے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں ملاقات کرنا کہتے ہیں اسی کو عربی میں زیارت کہتے ہیں۔ اب پہچانیے اہل بیت کے گھر کہاں ہیں۔ کسی سے ہم نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نجف جا رہے ہیں، کسی نے کہا کربلا جا رہے ہیں، کسی نے کہا سامرہ جا رہے ہیں، کسی نے کہا مشہد جا رہے ہیں، کوئی مولا علی کی زیارت کے لیے نجف جا رہا ہے، کوئی مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہے، کوئی 8ویں امام کی زیارت کے لیے مشہد جا رہا ہے، کوئی 10ویں اور 11ویں امام کی زیارت کے لیے سامرہ جا رہا ہے، کوئی 7ویں اور 9ویں امام کی زیارت کے لیے کاظمین جا رہا ہے، کوئی بقی جا رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کا زیارت کو جانا بتاتا ہے کہ وہیں جا رہے ہیں جہاں اہل بیت کا قیام ہے، اور جہاں اہل بیت کا قیام ہے وہ اہل بیت کا گھر ہے۔ اب سمجھے، یہ زائرین جو زیارت کے نام پر جاتے ہیں تو اہل بیت کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں، یہ اہل بیت کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ جو نجف ہے یہ مولا علی کا گھر ہے، یہ جو کربلا ہے یہ امام حسین کا گھر ہے، یہ جو کاظمین ہے یہ 2 اماموں کا گھر ہے، یہ جو سامرہ ہے یہ 2 اماموں کا گھر ہے، یہ جو بقی ہے یہ اماموں کا گھر ہے۔ یہ گھر ہیں، بہت توجہ سنیے گا، یہ گھر ہیں۔ گھر کی پہچان کیا ہے؟ کہ جہاں لوگ ملنے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، وہ زیارت ملاقاتی کو کہتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا۔ اور دوسرے گھر کی پہچان کے ساتھ ساتھ قرآن میں گھر کا قانون بھی ہے۔ میرے پاس دلیل موجود ہے کہ نجف مولا علی کا گھر ہے۔
آپ دلیل پوچھے میں دلیل دوں گا۔ کربلا امام حسین کا گھر ہے، آپ دلیل پوچھے میں دلیل دوں گا۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اسی سورہ نور میں گھروں کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر پر جائیں تو گھر کا ایک قانون بنایا گیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ دیکھیے قانون کیا ہے گھر کا، پہلا قانون یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، یعنی گھر کا قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لینا پھر داخل ہونا، داخلے کی اجازت لینا، اور اس داخلے کی اجازت کو اذن دخول کہتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اس داخلے کی اجازت کو اذن دخول کہتے ہیں۔ قرآن نے دو قانون بنائے ہیں، پہلا قانون یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جانا تو اذن دخول لینا، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جب گھر کے اندر پہنچ جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا۔ بھائی گھر کی دو پہچانیں ہیں اور گھر کے دو قانون ہیں، ایک قانون اذن داخلہ ہے اور دوسرا قانون سلام ہے۔ اب نجف سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے کاظمین تک، کاظمین سے لے کے سامرا تک، سامرا سے لے کے مشہد تک، جتنے اماموں کے روضے ہیں، ہر زائر گواہی دے گا کہ جب بھی امام کے روضے پر انسان پہنچتا ہے، زائر پہنچتا ہے، تو پہلے اذن دخول پڑھتا ہے، اس کے بعد امام کو سلام کرتا ہے۔ اور یہ اذن دخول پڑھنا اور یہ سلام کرنا دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قبروں تک نہیں پہنچے ہیں، ہم اماموں کے گھروں تک پہنچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اماموں کے گھروں تک پہنچے ہیں، ان گھروں تک پہنچے ہیں جن کی تعظیم کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ یہ نجف کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ کربلا کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ جنت البقیع کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ مشہد کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ تعظیم کیوں کرتے ہیں روزوں کی؟ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ان گھروں کی تعظیم۔ یہ گھر ہیں، نجف مولا علی کا گھر ہے، کربلا امام حسین کا گھر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، جس عنوان کے تحت یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان گھروں کو گھر نہیں کہا جاتا، ان گھروں کو روضہ کہا جاتا ہے۔ نجف میں روضہ امیر المومنین، کربلا میں روضہ امام حسین، روضہ ابو الفضل عباس، روضہ امام موسیٰ کاظم، روضہ امام علی النقی۔ بھئی گھر ہیں مگر گھروں کو روضہ کہا جاتا ہے، گھر نہیں کہا جاتا۔ یہی بات آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اسی کے لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گھر ہیں، یہ نجف گھر ہے، یہ کربلا مولا حسین کا گھر ہے، اور ان گھروں کی تعظیم کا حکم سورہ نور کی 36ویں آیت نے دیا ہے۔ ان گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ کے نور کا چراغ روشن ہے۔ اب ان گھروں کو کہا جاتا ہے روضہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ روضہ جناب امیر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ روضہ جناب عباس۔ کہاں جا رہے ہیں؟ روضہ امام حسین۔ روضہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے عربی زبان میں روضہ باغ کو کہتے ہیں، جسے ہم آپ باغ کہتے ہیں، انگریزی میں گارڈن کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں روضہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں باغ کو روضہ کہتے ہیں، لیکن ہر باغ کو روضہ نہیں کہا جاتا، ہر ایک باغ کو روضہ نہیں کہا جاتا۔ بھئی عربی زبان میں باغ کو روضہ کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا باغ روضہ نہیں کہلاتا، ہر جگہ کا باغ روضہ نہیں کہلاتا، صرف اور صرف جنت کے باغوں کو روضہ کہا جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، جنت کے باغوں کو روضہ کہا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے گواہی مانگیے تو قرآن میں سورہ شورا موجود ہے، اور سورہ شورا کی 22ویں آیت موجود ہے، جس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالح کیے ہیں، فی روضات الجنات، کہ ان کو جنت کے روضوں میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ قرآن میں 2 آیتیں موجود ہیں جس میں روضے کا لفظ آیا ہے، ایک یہ سورہ شورا ہے جس کی 22ویں آیت ہے، دوسرے سورہ روم ہے جس کی 15ویں آیت ہے، اس میں بھی یہ لفظ روضہ آیا ہے۔ دیکھیے اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے، اللہ مومنوں سے صرف جنت میں رکھنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، جنت میں کہاں رکھے گا اس کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ صرف یہ اعلان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مومنوں کو جنت لے جائیں گے، اعلان ہو رہا ہے کہ مومنوں کو جنت کے روضوں میں رکھیں گے، فی روضات الجنات، کہ ہم انہیں جنت کے روضوں میں رکھیں گے۔ تو قرآن نے سمجھایا کہ جنت میں جو جنت کے باغ ہیں وہ روضے ہیں، جنت کا باغ روضہ کہلاتا ہے۔ قرآن کے اعتبار سے جنت کے باغ کو روضہ کہتے ہیں، اور ہم مولا علی کے روضے کو بھی روضہ کہتے ہیں۔
کربلا کو روضہ کہتے ہیں، سامرہ کو روضہ کہتے ہیں، کاظمین کو روضہ کہتے ہیں۔ روضہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ جو روضہ جناب امیر المومنین ہے یہ بھی جنت کا باغ ہے، یہ جو روضہ امام حسین ہے یہ بھی جنت کا باغ ہے، یہ جو روضہ جناب عباس ہے یہ بھی جنت کا باغ ہے، جو روضہ موسیٰ کاظم ہے یہ بھی جنت کے باغ ہیں۔ بھائی کربلا سے لے کے نجف تک، نجف سے لے کے مشہد تک، مشہد سے لے کے کاظمین تک، کاظمین سے لے کے سامرہ تک، سامرہ سے لے کے جنت البقیع تک، یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ بھئی اللہ نے زمین پر بھی جنت کے باغ لگائے۔ اب زائر عظمت زیارت کو سمجھے، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ زائروں کی عظمت کو سمجھیں کہ زیارت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ارے جو مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں جائے اسے مومن کہتے ہیں، جو زندگی ہی میں جنت کے باغوں میں پہنچ جائے اسے زائر حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے روضے کا لفظ اور اس روضے کے معنی فی روضات الجنات۔ وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم مومنوں کو جنت کے روضوں میں رکھیں گے، اور یہ زمین کے اوپر جنت کے روضے ہیں، جو روضے کہلاتے ہیں جنت کے باغ ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ جنت کے خطے ہیں، اور جہاں شہزادی اور 4 معصومین کی قبر ہے اس کا تو نام ہی ہے جنت البقیع۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے گھر ہیں، وہ اہل بیت کے گھروں کو روضہ کہتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرنا، ان گھروں کا احترام کرنا۔ بھائی پیروی قرآن ہم کرتے ہیں۔ یہ تحریک وہابیت جس کی بنیاد محمد ابن عبد الوہاب نے ڈالی، ظاہر یہ اپنے کو عاشقین قرآن و پیرو قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ مخالف قرآن ہے۔ اگر قرآن کی پیروی دیکھیے تو قرآن کی پیروی ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے صرف اہل بیت کی مودت کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن نے اہل بیت کے گھروں کے احترام کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم ان کے گھروں کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ تحریک وہابیت نے جس بنیاد کے اوپر جناب سیدہ کا روضہ اور 4 معصومین کا روضہ منہدم کیا، ان کی بنیاد کیا تھی؟ اصلاً انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے ماضی کو مانتے ہیں کہ وہاں بھی صرف دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کسی موقع پہ بھی کافی نظر نہ آیا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو 70 مرتبہ لولا علی کی صدا نہ بلند کرتے۔ تو خالی یہاں دعوے ہیں، دلیلیں نہیں ہیں۔ تو تحریک وہابیت اور جو وہابیت کی ذہنیت ہے، وہ جو روضوں کے مخالف ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ بس اس بات کو سمجھ لیو، گفتگو ختم کر دوں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ تو اول تو یہ قبریں جو معصومین کی قبور ہیں، ان پر وہ عمارتیں جو بنی ہوئی ہیں وہ مساجد نہیں ہیں، وہ گھر ہیں۔ گھر اور ہوتا ہے، مسجد اور ہوتی ہے۔ قرآن میں لفظ بیت بھی آیا ہے اور قرآن میں لفظ مسجد بھی ہے۔ قرآن میں لفظ بیت 28 مرتبہ آیا ہے اور لفظ مسجد 66 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا مطلب مسجد اور ہے، بیت اور ہے۔ تو یہ اہل بیت کے گھر ہیں، یہ جو اہل بیت کے روضے ہیں یہ اہل بیت کے گھر ہیں، یہ قبروں پر مسجدیں نہیں ہیں، یہ گھروں میں قبریں ہیں۔ بس اس بات کو سمجھیے گا۔ جس کو انہوں نے بنیاد بنا کے جنت البقیع کو تاراج کیا، تو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ صاحب قبر کے اوپر تعمیر نہیں ہونا چاہیے، قبر کے اوپر مسجد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھئی قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے، لیکن گھروں کے اندر قبر بنانا تو حرام نہیں ہے۔ بھئی شریعت میں اول تاخیر دیکھیے، مسجد میں قبر نہیں ہو سکتی یا قبر پہ مسجد نہیں ہو سکتی، لیکن گھر کے اندر قبر بنانا حرام نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر قبر بنانا حرام ہوتا تو نبی کی قبر خود ان کے گھر میں نہ ہوتی۔ تو فرمائیے گا آپ، خود پیغمبر اسلام کی قبر نبی کے گھر میں ہے، خود پیغمبر اسلام کی قبر نبی کے حجرے میں ہے، اور خالی نبی کی قبر نہیں ہے، ملت مسلمہ فخر کرتی ہے کہ وہ جن کو خلیفہ مانتے ہیں اور وہ جن کے گنگان گاتے ہیں وہ بھی نبی کے ساتھ دفن ہیں، وہ اس کو شرف سمجھا جاتا ہے۔ بھائی نبی اپنے گھر میں دفن ہیں، نبی اپنے حجرے میں دفن ہیں، اور ان کے ساتھ 2 قبریں اور ہیں، اور ان 2 قبروں کا ہونا صاحبان قبر کے لیے شرف مانا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو نبی کے گھر کے اندر نبی کے حجرے میں دفن ہونا شرف کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے، محترم ہونے کی دلیل نہیں ہے، غاصب ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اس بات کی دلیل پوچھئے تو اس بات کی دلیل دامن تاریخ میں موجود ہے کہ تاریخ میں ایک کیریکٹر ہے جناب حسنیہ کا، جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک چاہنے والے کی کنیز تھی، اور ان کا ایک مناظرہ ہوا جو دامن تاریخ میں موجود ہے، جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بڑا طولانی مناظرہ ہے جس کا ایک حصہ میں اکثر و بیشتر مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں، میں اس وقت اس کو نہیں پیش کروں گا۔ جناب حسنیہ کا جب مناظرہ ہوا مامون کے دربار میں،
اور ابراہیم نامی عالم سے ہوا، اور ابراہیم کی شکست کے بعد ایک اور مفتی جس کا نام تاریخ میں ابو یوسف لکھا ہے، اس سے اور جناب حسنیہ کے بیچ میں مناظرہ شروع ہوا، اور ابو یوسف نے جناب حسنیہ سے کہا کہ حسنیہ، تم جن افراد سے اظہار برات کر رہی ہو اور تم جن کو منافق ثابت کر رہی ہو، اگر وہ منافق ہوتے تو نبی کے پہلو میں کیوں دفن ہوتے؟ بھئی اسی بات کو بنیاد بنایا گیا کہ اگر وہ منافق ہوتے، قابل احترام نہ ہوتے تو نبی کے پہلو میں کیوں دفن ہوتے؟ تو حسنیہ نے مسکرا کے کہا کہ بھئی نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی ان کے محترم ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی قبر کسی قبرستان میں نہیں ہے، نبی کی قبر خود ان کے مکان میں ہے، نبی خود اپنے گھر میں دفن ہے، نبی اپنے حجرے میں دفن ہے، اور قرآن میں قانون یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جانا تو اجازت کے بغیر گھر کے اندر نہ آنا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حسنیہ کے جملے کہ حسنیہ نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ حسنیہ نے کہا تم جس کو دلیل احترام سمجھ رہے ہو، یہ دلیل احترام نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس کے حجرے میں اجازت کے بغیر دفن ہونا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ حسنیہ نے جواب دیا کہ اگر قرآن پڑھو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، تو جب گھر کے اندر اجازت کے بغیر آنے کی گنجائش نہیں ہے تو اجازت کے بغیر دفنانے کی کہاں سے گنجائش ہوگی؟ تو جب حسنیہ نے جواب دیا تو حسنیہ کے جواب میں کہا گیا کہ بے شک وہ نبی کا گھر تھا اور بے شک وہ نبی کا حجرہ تھا، مگر نبی کے اس گھر میں، اس حجرے میں بیویوں کا بھی حصہ تھا، اور جن افراد کو دفن کیا گیا ان کی بیٹیاں نبی کی ازواج تھیں، تو ان کی بیٹیوں نے اپنے حصے میں سے اپنے باپوں کو دفن کروا دیا۔ بس یہ مقام تھا کہ جناب حسنیہ مسکرائی کا بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی کی بیوی کا حصہ سمجھ میں آ رہا ہے، نبی کی بیٹی کا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں بات عرض کر رہا تھا کہ گھر کے اندر قبر ہونا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو خود نبی اپنے گھر کے اندر دفن ہوتے۔ گھر کے اندر قبر ہونا خود اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ جو روضے ہیں یہ اہل بیت اطہار کے گھر ہیں، اسی لیے قانون یہ ہے کہ جب روضوں پر جانا تو پہلے اذن داخلہ پڑھنا، پہلے اذن دخول پڑھنا کہ اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہوں، اس کے بعد سلام کرنا۔ ان گھروں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اب گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور یہ جو آج یوم غم ہے، یہ جو ہمارے بدن پر سیاہ کپڑے ہیں، یہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ جو ہمارے چہرے غمزدہ ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ قرآن نے جن گھروں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ان گھروں سے بے ادبی کی۔ بھئی تحریک وہابیت محمد ابن عبد الوہاب، اس نے 1926 میں اپنے فتوے کے ذریعے اور آل سعود کے ذریعے شہزادیہ عالمیان اور 4 معصوموں کی قبروں کے اوپر بنے ہوئے روضوں کو منہدم کیا۔ یہ روضوں کو منہدم نہیں کیا گیا ہے، یہ اہل بیت کے گھروں کو منہدم کیا گیا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا روضہ منہدم نہیں ہوا، سیدہ کا گھر توڑا گیا، اور یہ پرانی تاریخ ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں کیا ابن عبد الوہاب نے۔ ان کی قبر پر بنا ہوا روضہ یعنی جو ان کا بقیع کا گھر تھا، یہ جو توڑا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا آغاز تو پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہو گیا تھا کہ جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورا مدینہ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ بنت رسول آپ نہ پریشان ہوئیے، آپ کے بابا چلے گئے، ان کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی کہ مجمع تو بہت آیا مگر کوئی جناب سیدہ کو تسلی دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی دروازے میں آگ لگانے کے لیے آیا، کوئی پہلو پر دروازہ گرانے کے لیے آیا، کوئی بازو پر تازیانہ مارنے کے لیے آیا، کوئی جناب محسن کو شہید کرنے کے لیے آیا، کوئی مولا علی کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے آیا۔ ہاں عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہے، بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے غم کا دن ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، جس کے دروازے پر پیغمبر ہر صبح آ کے کہتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس کے دروازے پر آ کے پیغمبر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، آج اس کی قبر بھی ویران ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر چھتوں کے نیچے
ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر نبی کی بیٹی کی قبر جلتی ہوئی دھوپ میں تپتے ہوئے سورج کے نیچے تپ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ چار معصوموں کی قبریں ہیں، جس میں سید سجاد جن کے ہاتھوں میں کربلا میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ان کے ساتھ 5ویں امام ہیں مولا حسن مجتبیٰ، جن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور 6 امام جن کی نسبت سے ہم اپنے کو جعفری کہتے ہیں۔ بڑے غم کا روز ہے اور یہ احتجاج کا روز ہے۔ دیکھیے یہ جو آج کے دن 8ویں شوال کو احتجاج ہوتا ہے، یہ صرف ہماری شیعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ صرف محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ مولا علی کی سیرت کی پیروی کا تقاضا ہے کہ یہ مرحلہ جناب سیدہ کی قبر کی جو بے احترامی ہوئی 8 شوال کو، یہ مرحلہ وہ ہے کہ مولا علی جیسے صابر جنہوں نے پیغمبر اسلام کی وصیتوں کے مطابق پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد تلوار نہیں نکالی، لباس جنگ نہیں پہنا، لیکن جب 3 جمادی الثانی کو اندھیری رات میں جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا، بی بی نے خود وصیت کی تھی کہ دیکھو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اور فلاں کی بیٹیوں کو میری تعزیت میں بھی نہ آنے دینا، یا علی اندھیری رات میں میرا جنازہ اٹھانا۔ رات کے اندھیرے میں ملکہ کونین کا جنازہ اٹھایا، مولا علی جنازہ لے کے بقیع کی طرف جا رہے تھے، اندھیرا اتنا تھا کہ کسی شخص نے روشنی کی غرض سے ایک شاخ خرما جلا لی، ایک خرمے کی شاخ کو جلایا تاکہ راستہ دکھائی دے۔ مولا کائنات تیزی کے ساتھ اس کے قریب آئے اور اپنے ہاتھوں سے شاخ خرما کو بجھا دیا۔ چنگاریاں اس شخص کے دامن کے اوپر نظر آ رہی تھیں، اس نے غور سے دیکھا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور مولا علی نے فرمایا خبردار سیدہ کے جنازے میں اجالا نہ ہونے پائے، سیدہ کے جنازے میں روشنی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ان کی وصیت تھی کہ اندھیری رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ میں کہوں گا اے امیر المومنین فریاد، ارے نبی کی بیٹی کے جنازے کے پردے کا اتنا خیال کیا، ہائے کربلا اور ہائے کوفہ و شام کہ آپ کی بیٹیاں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور منادی ندا دے رہا ہے کہ پہچاننے والوں پہچان لو، علی کی بہو بیٹیاں جا رہی ہیں۔ میں کہوں گا بے ادب یہ کیوں نہیں کہتا یہ اس کی بیٹیاں جا رہی ہیں جس کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھایا گیا۔ بس عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھا، مولا کائنات نے لے جا کے بقیع میں آپ کو دفن کیا۔ آپ گھر واپس آئے تھے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی نے دق الباب کیا، دیکھا ایک چاہنے والا کھڑا ہے۔ مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یا علی غضب ہو گیا۔ کہا رہے اب اس سے بڑھ کے غضب کیا ہوگا کہ 18 برس میں بنت رسول کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کہا یا علی اب منافق یہ چاہتے ہیں کہ قبر سیدہ کو کھول کے پھر سے نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ سننا تھا کہ مولا علی کے روح مبارک پر آثار غیظ و غضب ظاہر ہوئے۔ آپ نے وہ لباس پہنا جو گھماسان کی جنگوں میں پہنتے تھے، اور ذوالفقار کو نکال کے اپنے کاندھے پر رکھا، اور بہت تیزی کے ساتھ جنت البقیع میں آئے اور قبر زہرا کے قریب بیٹھ گئے، اور 39 اور قبریں بھی بنائیں۔ وہ آواز دی کہ جس میں ہمت ہو وہ ایک قبر کی بھی کنکری اٹھا کے دکھائے، میں اس کے سر و تن میں جدائی ڈال دوں گا۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے 1400 برس پہلے کسی نے جناب سیدہ کی قبر سے جسارت کی کوشش کی، آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ یا علی 8ویں شوال کو دل پر کیا گزری ہوگی جب سیدہ کی قبر پر بنا ہوا روضہ منہدم کیا جا رہا ہوگا، جب 4 اماموں کی قبروں پر بنے ہوئے روضے منہدم کیے جا رہے ہوں گے۔ ہاں عزیزوں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، آپ کے لبوں کے اوپر واہ سیدہ کی صدائیں بھی ہوں گی، آپ رو رہے ہوں گے، اور رونا چاہیے اس لیے کہ بڑی مظلومہ بی بی ہے جس نے 18 برس کے سن میں اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا، مجھے دربار میں جھٹلایا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی، بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، اے بابا مجھے آپ کے اوپر ٹھیک سے رونے بھی نہ دیا گیا۔ ہاں بڑی مظلومہ بی بی ہے جسے اپنے باپ کے اوپر رونے بھی نہ دیا گیا۔ حالانکہ بیٹیوں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو روئیں۔ چنانچہ مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے۔ فرمایا یقیناً بیٹا ملے گا، انشاءاللہ بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی بھی دعا مانگا کر۔ اس نے کہا یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ فرمایا کہ بیٹی
بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے اور گھر سے جنازہ باہر نکلنے والا ہوتا ہے تو بیٹیاں چیخ چیخ کے جنازے سے لپٹ کے رونے لگتی ہیں، اور یہ جنازے سے چیخ چیخ کے لپٹ کے رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، دو بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ پر رونے نہیں دیا گیا، ایک مدینے میں سیدہ، ایک کربلا میں سکینہ، دونوں کو اپنے باپ پر رونے سے روکا گیا، مگر یا علی سیدہ کے لیے آپ نے بیت الحزن بنوا دیا، لیکن سکینہ کے لیے کوئی بیت الحزن بنانے والا بھی نہ تھا۔ بچن فقرے مجلس تمام ہو رہی ہے، ایسی مظلومہ بی بی کے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت کی آنکھ سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ تو نے اپنی بیٹی کا نام میری دادی کے نام پر رکھا ہے، مجھے اپنی دادی کی مصیبتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے اپنی دادی کے مصائب یاد آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک روایت سن لیں، مجلس تمام ہے۔ ہائے سیدہ کی مظلومی، ہائے سیدہ کی غربت، ہائے سیدہ کی بے کسی، کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا میں نے انہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی تھیں، اور داہنے ہاتھ سے آپ تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھیں۔ اللہ اکبر، جس نے تسبیح، جس کی وجہ سے تسبیح دنیا میں موجود ہو، جناب فضہ کہتی ہیں وہ داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھیں، اور جناب فضہ کہتی ہیں میں غور کرتی تھی کہ بی بی رات بھر نماز پڑھنے کے بعد اور نماز شب پڑھنے کے بعد اس دروازے کے پاس ضرور جاتی تھیں جسے ملعون نے آپ کے پہلو کے اوپر گرایا تھا، اور پھر جلے ہوئے دروازے میں سے کچھ جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھیں اور ان جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگھ کے رونے لگتی تھیں۔ فضہ کہتی ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا تو میں نے ایک بار پوچھ لیا کہ میری شہزادی آپ یہ جلے ہوئے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگھ کے روتی کیوں ہیں؟ تو آواز دی فضہ تجھے کیا معلوم، ان جلی ہوئی لکڑیوں میں مجھے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی، مجھے اپنا محسن یاد آتا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ ایک ہی گھر ہے مگر دو مائیں نظر آئیں، یہ ایک جناب محسن کی ماں ہیں جو جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ سونگ کے روتی ہیں، پھر اسی گھر میں ایک دن علی اصغر کی ماں آ گئی، کربلا اجڑنے کے بعد، مولا حسین کا سر قلم ہونے کے بعد، عباس کے بازو کٹنے کے بعد، ارے کربلا میں سیدہ کی کھیتی اجڑنے کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ آیا تو علی اصغر کی ماں جناب سیدہ کی بہو تھی نا، تو لٹی ہوئی بہو اسی گھر میں آئی، جس گھر میں جناب سیدہ اپنے محسن کو روتی تھیں اسی گھر میں علی اصغر کی ماں بھی آ گئی، مگر روایت یہ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کی ماں جناب ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھیں، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھیں۔ جب کوئی پوچھنے والی پوچھتی تھی کہ بی بی آپ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی، دھوپ میں کیوں بیٹھتی ہیں، تو آواز دی کہ ارے جس نے اپنے والی کا لاشا دھوپ میں تپتا ہوا دیکھا ہو وہ سائے میں کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ ایک دن چوتھے امام نے حکم خدا سنایا کہ اماں اللہ کا حکم ہے کہ اب سائے میں چلیے، امام وقت کا حکم تھا۔ جناب ام رباب نے زمین پر ہاتھ ٹکائے یا علی کہہ کے کھڑی ہوئیں، نہ جانے علی مرتضیٰ کو پکارا کہ علی اصغر کو پکارا، یا علی کہتی ہوئی کنارے آئیں، مگر بیٹھی نہیں، آپ زمین پر لیٹ گئیں، اس کے بعد اٹھی نہیں، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جب شہزادی ام رباب کو غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ بی بی کی ردا کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے، وہ عورت سمجھی کہ کچھ زیورات بندھے ہوں گے، اس نے سیدانیوں کو آواز دی کہ سیدانیوں دیکھو سیدہ کی بہو کے چادر میں کچھ قیمتی زیورات بندھے ہیں، لیکن اب جو دامن ردا کو کھولا گیا تو اس میں سے زیورات برآمد نہیں ہوئے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں برآمد ہوئیں۔ ارے جس گھر میں جناب سیدہ اپنے محسن کو یاد کر کر کے روتی تھیں، جلی ہوئی لکڑیوں کو سینے سے لگا کے روتی تھیں، اسی گھر میں ام رباب اپنے علی اصغر کے جھولے کی لکڑیوں کو سینے سے لگائے، ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا پیاسا، ہائے میرا علی اصغر، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لن قضت الحسین وصحابہ اولادہ، اللہم لن آل سعود، اللہم لن آل سعود، اللہم لن ابن وہاب، اللہم آل سعود، اللہم عذبہم عذابا یستغیث بالنار، آمین رب العالمین۔